امام الدولابی رحمہ اللہ، آپ کا نام، نسب اور آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یقیناً ایک سوال پیدا ہوگا کہ امام الدولابی رحمہ اللہ کا انتخاب کیوں؟ اس کی وجہ بہت ہی واضح ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ اہم شخصیات کا ذکر آپ کے سامنے کیے ہیں، بطور مثال امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ۔ آپ کی زندگی سے متعلق جب ہم نے گفتگو کی تو آغاز میں نے یہی کہا تھا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا ذکر ہم نے کیوں کیا، یا ان کی زندگی سے متعلق ہم نے درس کیوں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا نام تفاسیر کی کتب تفاسیر میں کثرت سے آتا ہے، کتب حدیثیہ میں بھی، خصوصاً کتب تفاسیر میں اتنی کثرت سے امام مجاہد رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق ہم ایک سطر نہیں بتا سکتے، نہیں لکھ سکتے، ایک منٹ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی زندگی سے متعلق جانا نہیں، واقف نہیں ہوئے۔ ایسے سینکڑوں ہیں، بلکہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں ہیں۔ بہرحال تو امام الدولابی رحمہ اللہ کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے۔ آپ کا نام دیکھیں گے آپ کثرت سے آتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو چونکہ ہم خصوصی طور پر پڑھتے ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام الدولابی رحمہ اللہ کا کثرت سے نام لیتے ہیں، آپ کے حوالے دیتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں، اور بڑے احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں، بلکہ آپ کی کہی گئی بات کو راجح قرار دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام الدولابی رحمہ اللہ سے واقف ہونا ہماری ضروریات میں سے یہ بات ہو گئی ہے۔ بہرحال امام الدولابی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے، ایک تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر و اعلام النبلاء ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، بھلے ہی بہت ہی اختصار سے آپ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ المنتظم جو حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں بھی آپ کا تذکار ہے، اور اسی طرح سے ایک مستقل رسالہ ہی ہے الامام الدولابی و اقوالہ فی الجرح والتعدیل، اس میں امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق کافی گفتگو ہوئی ہے۔ اور امام السمعانی رحمہ اللہ، بھلے ہی میں نے ان کی کتاب جو ہے میرے سے براہ راست میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کی نقولات امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابوں میں کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص اس ترجمہ حیات میں بھی، تو ہم نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اور علامہ قطانی رحمہ اللہ، آپ کے الرسالہ المستطرفہ، وہ بھی ہمارے سامنے رہی ہیں۔ یہ کچھ کتابیں تھیں جن سے ہم نے امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق کچھ پڑھا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اللسان بھی اس میں آپ داخل کر لے سکتے ہیں۔ امام الدولابی رحمہ اللہ، آپ کا نام نسب اس طرح سے ہے جو امام ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی السیر میں امام سمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کا نام محمد ابن احمد ابن حماد ابن سعید ابن مسلم۔ جہاں تک آپ کا یہ جو نام ہے، آپ کا جو نسب ہے محمد ابن احمد ابن حماد ابن سعید، یہ نام تو کثرت سے جو ہے مطلب بہت سارے اصحاب علم نے لکھا ہے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے مسلم جو آپ سعید کے جو والد ہیں، اس حد تک بھی آپ کا نام لکھا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بشر ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تاریخ بغداد میں متعدد مقامات پر بہت سارے جو آپ نے روایات نقل کی ہیں، وہ اس سند میں آپ کا بھی نام آتا ہے، اور اس میں ابو بشر جو ہے اس طرح سے لکھا ہوا رہتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اللسان میں جو ہے لسان المیزان میں، آپ لسان المیزان کا الکنا والا جو حصہ ہے، آپ اس میں ابو بشر اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں آپ کا بھی ترجمہ حیات ہے، بھلے ہی اس میں تفصیل سے نہیں لکھا ہے، لیکن وہاں پر ترقیم لگائی گئی ہے کہ جو ہے محمد ابن احمد کی طرف رجوع کریں، وہاں پر آپ کا جو ہے تفصیلی ترجمہ حیات آپ کو مل جائے گا۔ یہ کہنا مقصود ہے کہ ابو بشر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ بہت ساری نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک نسبت ہے الانصاری۔ علامہ قطانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بالولا، الانصاری بالولا، ایسے آپ نے لکھا ہے۔ اس قبول اسلام کی بابت جو ہے مطلب الانصاری آپ کے نام کے ساتھ یہ نسبت لگی ہوئی ہے۔ علاقائی نسبت کی اگر بات کرتے ہیں تو الرازی آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ کے آبا و اجداد رئی میں رہا کرتے تھے۔ رئی علمی دنیا کا ایک مشہور علاقہ ہے، آج بھلے ہی نئی نسل نہیں جانتے، اور ہم تقریباً ہر درس میں جب بھی اس طرح کے نام آتے ہیں بارہا کہتے رہتے ہیں کہ نئی نسل کے جو لوگ ہیں ہمارے اس دور میں، جو اہل علم سے جڑے ہوئے بھی ہیں، کتابوں سے کچھ علاقہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس جو خیر القرون کے جو علماء ہیں، ان کے جو علاقے ہیں، اس کی جو نسبتیں ہیں، اس سلسلے میں جو ہے مطلب جو ہے نظر نہیں رکھتے ہیں، اور یہ بہرحال کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے۔ تو رئی علم کا گہوارہ تھا کسی دور میں، علماء کا مرکز رہا ہے، تو آپ کے آبا و اجداد وہاں رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے مطلب بغداد میں پلے بڑے، لیکن مصر میں جو ہے آپ کی علمی خدمت رہی ہے۔
آپ کے نام کے ساتھ جو الدولابی جو نسبت لگی ہوئی ہے، اس سلسلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے علامہ سمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بفتح الدال، بفتح الدال ایسے آپ نے لکھا ہے، دولابی، گویا کہ دولاب ہے، دولاب نہیں ہے۔ لیکن ابن الجوزی ہیں اور دیگر اصحاب علم ہیں، علامہ قطانی ہیں، آپ نے لکھا کہ بفتح الدال و بضمها، ایسے آپ نے لکھا۔ تو گویا کہ الدولابی الدولابی دونوں ہیں، لیکن علامہ سمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ بفتح الدال یہ اصح ہے آپ کے نزد، آپ نے گویا اس طرح سے لکھا۔ بہرحال الدولابی اسی اعتبار سے آپ مشہور ہیں، لیکن یہ نسبت ہے کس اعتبار، کہاں کی نسبت ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے، دیکھو اس میں کافی متعدد آراء ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے علامہ سمعانی کے حوالے سے لکھا کہ رئی جو معروف علاقہ ہے، شہر ہے، اس کا ایک قریبی گاؤں ہے، ایک قریہ ہے، دولاب یا دولاب، امام ذہبی کے اعتبار سے جو ہے، جو علامہ سمعانی کے حوالے سے آپ نے لکھا دولاب ایک قریہ ہے، وہاں کے آپ ہیں، اس وجہ سے دولابی، اس اعتبار سے آپ کی نسبت ہے۔ لیکن علامہ قطانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے یہ الدولابی ہے، یہ جو نسبت ہے، دولاب ایک عمل کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، جسے کیا کہتے ہیں، ناعورہ وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک لفظ آتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ میں نے امیجز میں جو ہے گوگل میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، جیسے ایک نہر گزر رہی ہے، تو قدیم لوگ کیا کرتے تھے، کہ یہ بھی مسلمانوں کی پیداوار ہے الحمدللہ، کہ ندی کا گزر ہو رہا ہے اور ندی مان لیجئے کہ یہاں سے کہیں اور چلی جا رہی ہے، تو وہاں پر کچھ لکڑی کا ایک ایسا جو ہے مطلب ایک جو گھومتا ہوا جو ایک حصہ ہوتا ہے، جس میں جیسے ندی جا رہی ہو، اس میں ایک گویا کہ ایک طرح کی بالٹی لگی ہوئی ہے پانی حاصل کرنے کے لیے، وہ گھومتا رہے گا اور پانی وہاں سے حاصل کرتا رہے گا اور دوسری جگہ منتقل کرتا رہے گا، وہاں سے ان کے باغ میں جاتا رہے گا پانی۔ اس عمل کو جو آلہ ہے اس کو بھی جو دولاب کہا جاتا ہے۔ تو علامہ قطانی رحمہ اللہ نے بڑے جزم سے اس بات کو کہا ہے کہ یہ ان کا جو ہے مطلب یعنی پیشہ تھا اور ان کا یہ کام تھا، اس وجہ سے اس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ ایک تیسری رائے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں کیا کہتے ہیں، آپ کی جو لسان المیزان ہے اس میں مسلمہ ابن قاسم رحمہ اللہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہے ان کے جو والد ہیں، کہا کہ کان ابوہ من اہل العلم، ایسے لکھا، یعنی امام الدولابی رحمہ اللہ، ابو بشر الدولابی رحمہ اللہ، محمد آپ کا نام ہے، ان کے والد کا نام تھا احمد، کہا کہ وہ اہل علم میں سے ہیں اور وہ تھے بغداد میں، بغداد کا ایک علاقہ تھا دولاب، وہاں یہ رہا کرتے تھے، بغداد کے قریب میں ایک علاقہ ہے دولاب، یہ وہاں رہا کرتے تھے اور جو ہے اسی کی طرف آپ کی نسبت ہے، اور وہاں سے جو ہے آپ کے والد کے ساتھ ہی آپ مصر چلے گئے۔ تو گویا کہ دولاب یعنی آپ دونوں قول کے اعتبار سے علاقائی نسبت ہے، دولابی یا دولابی، یہ تو علاقائی نسبت ہے، لیکن علامہ قطانی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ نہیں، یہ جو ہے آپ کا جو ایک پیشہ رہا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال امام الدولابی رحمہ اللہ بہت معروف ہیں، بلکہ میں نے تاریخ بغداد کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو کہ تاریخ بغداد میں نے کافی جگہوں سے میں نے اس سلسلے میں پڑھنے کی کوشش کی۔ کچھ جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو اپنی آسانی سے جو ہے ساری اہل علم کی جو زندگی جو پیش کرتے ہیں، اس میں جس سند میں بھی آپ کا نام آیا ہے، بیشتر مقامات پر ایسا ہے کہ جیسے کوئی راوی کہتے ہوں، کوئی محدث کہتے ہوں کہ حدثنا ابو بشر محمد ابن احمد ابن حماد، اور اس کے بعد لکھا ہوا کہ المعروف بالدولابی، المعروف بالدولابی، یعنی اس حد تک آپ کی شہرت ہے اس علماء کے مابین۔ جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ، آپ مطلق نام لیں تو وہ امام ابو عیسیٰ ترمذی ہی ہیں، حالانکہ اس علاقے کے دیگر اصحاب علم سب جانتے ہیں، بخارا دیگر شہروں کے بھی۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے امام الدولابی رحمہ اللہ کہتے ہیں مطلق، تو جو ہے مطلب یہی مراد ہیں محمد ابن احمد ابن حماد الدولابی رحمہ اللہ۔ یہ کچھ باتیں تھیں آپ کا نام، نسب اور اس سلسلے میں۔ آپ کا جو سن ولادت ہے 224 ہجری ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے علامہ سمعانی کے حوالے سے، ان کی الانصاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہے آپ نے خود کہا کہ میری ولادت جو ہے 224 ہجری کو ہوئی ہے۔ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے وہ آپ کا سن ولادت ہے، یعنی 224 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، امام الدولابی رحمہ اللہ۔